ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ان کی ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوجوان اور جوان رہتے ہیں۔ جوان رہنے کے بعد وہ ایک عمر دراز لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، ایک عمر دراز عورت سے شادی کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے کسی گلی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں اور چہرہ میں پیلا پن کا احساس کیا، پیلا جس کو ہم لوگ ہلدی بولتے ہیں، پیلا پن کا احساس کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا، اے جابر کیا تم نے شادی کر لی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ عمر دراز عورت ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میں نے سیب یعنی شادی شدہ ایک تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے، یہ جوان ہے، اس کے بالمقابل اس کی بیوی اس سے زیادہ عمر والی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جابر تم نے ایک غیر شادی شدہ اور چھوٹی لڑکی سے، تمہارے ہم عمر کی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر لی؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں میرے والدین نے چھوٹے چھوٹے 9 بہنیں چھوڑے ہیں، 9 بہنیں چھوڑے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے 9 بہنیں عطا کی ہیں۔ میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میری ان چھوٹی چھوٹی 9 بہنوں کو دیکھنے کے لیے گھر میں کوئی نہیں بچی ہے، اسی لیے میں نے تجربہ کے سامنے میں نے اپنے تمام خواہشات کی قربانی دیتے ہوئے میں اپنے ایک عورت عمر دراز عورت سے شادی اس لیے کی ہے تاکہ ہماری ان چھوٹی 9 بہنوں کا دیکھ بھال ہو سکے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے اور حدیث ہے۔ تو اس کی شرح لکھتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو صحیح بخاری کے سب سے اچھی شرح، سب سے بڑی شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہلدی کے داغ پڑے ہوئے تھے ان کے چہرے میں یا ان کے ہاتھ میں، دراصل یہ ہلدی ان کی بیوی کو لگائی گئی تھی، چونکہ یہ ان کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، اس لیے ان کی ہلدی منتقل ہو کر ان تک آ گئے تھے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ گئی تھی۔ اب تو اس حدیث سے، صحیح بخاری کے اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ لڑکیوں کو ہلدی لگانا یہ سنت سے ثابت ہے، شادی کے وقت لڑکیوں کو ہلدی لگانا یہ سنت سے ثابت ہے۔ رہی بات لڑکوں کو ہلدی لگانا، اس کے بارے میں اکثر علماء، اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ لڑکوں کو ہلدی لگانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد کچھ علماء اگر کہتے ہیں کہ نہیں، اگر لڑکے ہلدی لگا سکتے ہیں تو اس کی شرط بھی ہونی چاہیے۔ کیا شرط ہے؟ لڑکی، اگر لڑکا ہلدی لگانا چاہے تو لڑکا کو اس کی ماں، اس کی خالائیں اور اس کی پھوپھی یا اس کی اپنی بھتیجی یا اپنی بہن کی بیٹی یا ایسی عورت لگا سکتی ہے جس سے اس کے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم اور ہمارے گاؤں میں، ہم اور آپ کے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، نوجوان لڑکا رہتا ہے، ان کو ہلدی لگانے والی چچیری بہن ہوتی ہے، ان کو ہلدی لگانے والی پھپھیری موسیری بہن ہوتی ہے، ان کے ہلدی لگانے والی بھابیاں ہوتی ہیں۔ بتائیے شریعت کیا اس بات کو اجازت دیتا ہے؟ کیا آپ کس طرح گوارا کر لیتے ہیں کہ آپ کی نوجوان بیٹیاں، آپ کی نوجوان بہنیں یہ غیر مرد کے ہاتھ، شریر میں ہاتھ لگاتی ہیں، جسم میں ہاتھ لگاتی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ہلدی لگاتی ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ جائز ہے؟ آپ کبھی اس کے بارے میں سوچے ہیں کہ یہ غیر اسلامی طریقہ؟ آپ کا بھی دل یہ گوارا نہیں کرے گا کہ آپ کی جوان بیٹی، آپ کی جوان بہو کسی غیر مرد، جو اس کے ساتھ شادی بھی ہو سکتی ہے، اس لڑکے کے ہلدی لگاتے ہیں۔ اسلام نے اس کو قطعاً ناجائز قرار دیا ہے کہ ایسی لڑکی یا عورت کسی لڑکا کے شریر میں یا جسم میں ہاتھ لگائے بغیر کسی شرعی عذر کا، یہ قطعاً حرام ہے۔
آپ مسلمان اپنی بہن کو کھلی اجازت دے دیتے ہیں کہ جا کر ان کو ہلدی لگائیں، اپنی بیٹیوں کی اجازت دیتے ہیں جا کر ان کو ہلدی لگائیں، اپنی بیویوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ اپنے دیور کو جا کر ہلدی لگائیں۔ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا اپنے بہو بیٹی اور بہن کو اسی لیے رکھے ہیں کہ آپ کے بہو بیٹی کے جسم میں دوسرا لڑکا ہاتھ دے، یا آپ کی بہو بیٹی کسی دوسرے جسم کے ہاتھ میں لگائے، ہلدی لگائے؟ قطعاً اسلام نے حرام قرار دیا۔